جو ایک کیس رہ گیا تھا نواز شریف کا، اس سے بھی فائنلی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بری ہو گئے ہیں، اور آبویسلی یہ بڑی آبویس سی بات ہو گئی ہے کہ اس کا ان کو سیاسی فائدہ ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ اگلے وزیر اعظم بن سکیں گے یا نہیں بن سکیں گے وہ تو الیکشن کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن اس کیس سے جو ہے وہ یہ فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اس کا ان کو فائدہ ہوگا۔ لیکن کیا جو عوام ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے ان تمام کیسز میں جن کو اب ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پہ استعمال کیا جانا کہا جاتا رہا ہے اور اب یہ پروف بھی ہو گیا، تو عوام کی نظر میں اس کی کیا وقت ہوگی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آج کے فیصلے کے بعد یقینی طور پہ پوری مسلم لیگ نواز، خود نواز شریف صاحب، ان کا خاندان، ان کے دوست احباب سارے بہت خوش ہوں گے۔ لیکن میرے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، بہت پریشانی کی بات ہے کہ جب سپریم کورٹ کی طرف سے قائم کیے گئے مقدمات کا یہ حشر ہو، جس طرح سے اب یہ ایکسپوز ہو کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ہے جس کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ رائٹ۔ جب یہ کیسز بن رہے تھے اس وقت بھی بولنے والے بولے، ہم نے بھی اس کے اوپر اپنا جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے وہ کیا، اور کہا اس وقت ہم نے باوجود تمام تر پریشرز کے کہ یہ کیسز جو ہیں یہ جال سازی کے تحت بنائے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو اس کیس کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت بہت ضروری ہے۔ واجد ضیاء صاحب ہوتے تھے ایک جو ایف آئی اے کے تھے، جو سب سے پہلے انسٹرومنٹ بنے نواز شریف کے ساتھ استعمال ہونے کے لیے، جن کی سربراہی میں جے آئی ٹی بنی۔ وہاں بعد میں پہنچتے ہیں۔ ٹھیک۔ پہلے ایف آئی اے کے ذریعے ان کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے، پھر اس کے انعام کے طور پر ان کو ایلیویٹ کیا گیا اور وہ جے آئی ٹی کے ہیڈ بھی بنے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو انسٹرومنٹل تھا ان سارے کیسز بنانے کے لیے، مگر وہ ہی واز ایکٹنگ ایز این ایجنٹ آف دا دین سپریم کورٹ۔ میں سپریم کورٹ کا نام لیتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینا چاہتا ہوں۔ میری مراد قطعاً بھی ڈیگریڈ کرنا ہے سپریم کورٹ کو نہیں ہے، یہ اس ملک کی ایپیکس کورٹ ہے، ہم سب پر اس کا احترام واجب ہے۔ لیکن اس کے اندر جو لوگ مختلف عہدوں پر یعنی انصاف کرنے کے لیے جو تعینات ہوتے ہیں یا مقرر ہوتے ہیں، ان کا کام ہے انصاف کرنا، ان کا کام پارٹی بننا نہیں ہے، ان کا کام کسی کے خلاف وینجینس کرنا نہیں ہے۔ ان مقدمات کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ انڈر پریشر، ill intended اور وکٹمائزیشن کے لیے بنائے گئے تھے۔ آج تک ہم نے نہیں سنا تھا کہ ایک جے آئی ٹی بنے اور پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک جج نگران جج مقرر ہو جائے۔ وائی؟ تو آپ کو انٹینشنز تو وہیں سے پتہ چل گئی تھی کہ nothing would be done without the consent and the goodwill of the Supreme Court۔ ٹھیک ہے گیا، وہ جسٹس ابھی بھی سپریم کورٹ کا حصہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی اس وقت تک چین نہیں لیا جب تک یہ مقدمات بننے کے بعد ان کے سامنے نہیں آئے اور ان کے سامنے آنے کے بعد ان میں سزائیں نہیں ہوئی۔ آج ان تمام مقدمات کا بھرم ٹوٹ رہا ہے، ہمارے سامنے صورتحال ہے کہ وہ ایک کے بعد دوسرے سارے کیسز سے بری ہو گئے ہیں۔ لیکن میں ایک بات ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں اس وقت ہماری، چاہے وہ ہائی کورٹس ہیں چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، ان کے تمام اہم ججز کو، چاروں چیف جو ہائی کورٹس ہیں چاروں صوبوں کی، انہوں نے انہی مقدمات میں یہ کہا تھا کہ they were badly lodged, they were badly prosecuted، نہ ایویڈنس تھی نہ کوئی گواہی تھی۔ یہ کورٹ کے چیف جسٹسز کے ریمارکس ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر بھی خود اس وقت کے ڈفرنٹ چیف جسٹسز نے کہا یہ آرم ٹوسٹنگ کا ادارہ ہے نیب، اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح سے، میں کوٹ کر رہا ہوں، ذمہ داری سے کوٹ کر رہا ہوں، یہ پروسیکیوشن بہت بری ہے، اس میں کہیں کوئی گواہی کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اتنے فلمزی گراؤنڈز کے اوپر سزا دی گئی کہ آپ آج دیکھیں، آج اس کا حشر جو ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو جب ریلیف ان کو مل رہا تھا، آپ اشارہ میرا سمجھ رہی ہوں گی، تب تو یہ عدالتیں بہت ٹھیک تھیں، لیکن اب یہ عدالتیں میرٹس پر اگر فیصلہ کر رہی ہیں تو یہ بہت بری ہو گئی ہیں۔ تو یہ بھی دوہرا معیار جو ہے مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا۔ آج عرفان قادر صاحب بولے ہیں اور بہت ہی پن پوائنٹڈ انہوں نے دو چار باتیں کی ہیں جو میرے خیال سے ہم بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ پہلی بات انہوں نے کہا کہ پاناما کیس سے بات شروع ہوئی تھی اور کاما پر آپ نے ایک بندے کو نااہل کر دیا۔ دنیا کی جورسپروڈنس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جس چیز کی پرے نہ کی گئی ہو پٹیشن میں، اس کے اوپر کبھی سزا جزا نہیں ہوتی۔ کہیں اقامہ کا تذکرہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی ہے، گھڑا گیا جواز، یہ بذات خود اتنا بڑا ثبوت ہے کہ کیس کے اندر ادروائز کچھ نہیں تھا۔
اگر آپ یہ پریمسز ٹھیک بھی مان لیں تو اس کا مطلب یہ کہ پاناما میں نہ نواز شریف کا نام تھا نہ اس کا کوئی قصور تھا. یہ آج ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خود کورٹ, وہی سپریم کورٹ اس نتیجے پر پہنچی ہے. یعنی بھائی یہ تو ہو گئی بات ایک طرف. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم اس سے کوئی سبق سیکھیں گے؟ سب سے امپورٹنٹ بات, کیا ہم سپریم کورٹ جیسے اعلیٰ عدلیہ کے انسٹیٹیوشنز کو اس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کریں گے؟ آج تو قاضی فائزی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ساری دنیا جانتی ہے ان کے وہ کیا سٹائل ہے ان کا, کیا ان کی کنوکشن ہے. لیکن آنے والے دنوں میں جو مزید چیف جسٹسز آئیں گے, جو مزید ججز بنیں گے کورٹس کے, ان کے لیے میرے خیال سے یہ ایک ہدایت نامہ بھی ہے, عبرت کا سبق بھی ہے. لہٰذا کچھ بھی ہو جائے, انصاف مہیا کرنے والے اداروں کو کبھی کسی کے خلاف وینجینس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. کسی کے خلاف ذاتی انا اور ذاتی اناد کے لیے مقدمات قائم نہیں ہونے چاہیے. اب دیکھیے جو اس کی آؤٹ کم ہے اس کی تھوڑی سی انٹرپریٹیشن بہت ضروری ہے. اس کیس میں بری ہونے کے بعد اب ان کے اوپر صرف ایک چھوٹی سی قدغن ہے کہ ان کی وہ نااہلی جو اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہوئے عمر کر دی تھی, جس کا کانسٹیٹیوشن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. اور اس کی ایکویشن دنیا کی ہر پارلیمنٹ میں بنتی ہے کہ the gentleman will be disqualified for the tenure of the assembly. جس اسمبلی کا وہ حصہ ہے, جس کا وہ رکن ہے, اس کا جو بھی ٹینیور, چاہے وہ 3 سال ہے, 4 سال ہے, 5 سال ہے, اس کے لیے وہ نااہل ہو جاتا ہے. اگلی دفعہ وہ نئے مینڈیٹ کے لیے پھر عوام کے پاس جاتا ہے کہ do people still trust him or not. تو یہ حق جو ہے یہ عدالتوں کے پاس اپنی مرضی سے نہیں ہے, یہ ایک عوام الناس کا ہے جنہوں نے پہلے منتخب کر کے بھیجا تھا اور جن کے پاس ان کو واپس جانا ہے. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ادارہ بھی اسی طرح سے ہمارے. لیکن بخاری صاحب قانون میں بھی تو ایسے حکم ہے نا جہاں پر یہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جس طرف آپ اشارہ کرنے لگی ہیں وہ میں سمجھ گیا ہوں کہ اچھا جی جنہوں نے سب کچھ کیا تھا وہ ان کے اوپر بھی کوئی قدغن ہے, ان کے اوپر بھی کوئی ہاتھ پڑ سکتا ہے کہ نہیں. یقینی طور پر اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اب مختلف لیولز کے اوپر اس پر بات ہو رہی ہے کہ جناب یہ تو بری ہو گئے, ان کی نااہلی, ان کا پرائم منسٹر کے آفس سے نکالا جانا, ان کا پارٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا جانا, اس کی کمپنسیشن کیا ہے؟ یعنی جب ایک عدالت سے ہی پروو ہو جائے کہ انجسٹس ہوا ہے تو تب کسی کو تو سزا ملنی چاہیے نا اس کی. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ گنجائش موجود ہے کہ نہیں کہ جی ان ججز سے بھی سوال تو پوچھا جائے کم از کم کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا, ایک آدمی کا پولیٹیکل کیریئر آپ نے برباد کر دیا, ایسے مقدمات میں اس کو سزا دے دی جن کا کوئی جواز ہی نہیں تھا. جو میرا نہیں خیال کہ یہ مقدمات دوبارہ کوٹیبل کورٹس بھی کبھی بنیں گے, اس لیے کہ اس کے اندر پرسنل بائس اور وینجینس یہ 2 ایلیمنٹ بہت سٹرونگ تھے. اب ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کی جان چھوٹ گئی ہے, دوسری طرف دوسرے مقدمے کا آپ نے ذکر کر دیا ساتھ ہی, وچ از ایکولی امپورٹنٹ. سوری اس میں جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ the damage has been done. وہ شخص جو ہے اس کو پھانسی لگا کے آپ نے, وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا, لیکن وہ اپنی لیگیسی چھوڑ گیا ہے. اس کی لیگیسی چاہے بے نظیر بھٹو کی صورت میں ہمارے سامنے ہے, چاہے آج بلاول زرداری کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. the legacy موجود ہے. ایک سلوگن میں نے پولیٹیکل ایسا دیکھا ہے جو کہیں جا ہی نہیں رہا,